کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور 4,700 سے زائد لوگ متاثر. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں جن کے ٹیسٹ وغیرہ باقاعدہ کنڈکٹ ہوتے ہیں اور وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں. ویسے اگر ہم اس کو ایوریج آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کوئی ریئلسٹک نمبر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے بیشتر قصبوں میں ٹیسٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے. تو نمبر اتنا الارمنگ ہے کہ بڑے شہروں میں بچوں کے اندر جو یہ کورونا کی نئے کیسز سامنے رپورٹ ہوئے ہیں، پنجاب میں آلموسٹ 20,000 جو بچے ہیں، تو کس طرح مینج کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے. ویکسین کی صورتحال اچھی نہیں ہے، لوگوں کو ہم ویکسین کی طرف مائل کرنے میں بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، اور حفاظتی جو تدابیر ہیں اس میں بھی ابھی تک ناکامی ہے. تو اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک باقاعدہ تگڑا قسم کا مربوط پروگرام جو ہے اس کی ضرورت ہے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے. 78 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں آج، گزشتہ روز 100 تھیں، اور یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اپنی کوتاہی سے پھیلایا ہے ہم نے یہ UK کرونا وائرس، اور اس کو روکنے کے لیے ابھی بھی جو تدابیر کرنی ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے. دوسری جو بڑی خبریں آج کی، پاکستان میں نواز شریف کے اوپر ایک بہت ہی پاپولر سلوگن تھا جو PTI یوز کرتی تھی. وہ کہتے تھے نواز شریف مودی کا یار، اور وہ ان کی وہ جندل کے ساتھ جو فوٹو تھیں، پھر وہ متل کے ساتھ فوٹو تھیں، وہ اس خبریں چلتی تھیں کہ نواز شریف کا سٹیل کا کاروبار ہے، تو وہ جندل فیملی جو تھی وہ بھی سٹیل کے بزنس میں تھی. تو ان کے معاملات سارے انڈیا کے ساتھ ہے ہی یہی ہیں کہ انہوں نے وہ اتفاق فاؤنڈری چلانی ہے. اتفاق فاؤنڈری ویسے اب ہے نہیں، لیکن الزام یہی تھا کہ ان کی گردن میں سریا آیا ہوا ہے اتفاق فاؤنڈری کا. یہ ٹرم یوز ہوتی تھی جلسوں میں. تو آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2 فیصلے لیے ہیں. حماد اظہر کو چارج ملا فائنانس منسٹری کا، اور دیکھیے قسمت ان کی کہ پہلے فیصلے ان کو ECC میں کرنے پڑے بھارت سے شوگر امپورٹ 5 لاکھ ٹن، اور دوسرا فیصلہ کرنا پڑا بھارت سے کپاس کی امپورٹ کی اجازت دینے کا. مودی کا یار، اور مودی کا یار کے اوپر مزید یہ بتاؤں کہ پاکستان میں 5.64 ملین ٹنز کے ابھی تک ایسٹیمیٹس ہیں ملین بیلز کاٹن کے، جو عام طور پر پاکستان میں 14 ملین بیلز کاٹن ہوتی تھی. ہم لارجسٹ جو ہمارا پروڈکٹ ہے ایکسپورٹ باسکٹ کے اندر وہ ٹیکسٹائل آئٹمز ہیں، اور وہ ہم 14 ملین بیل سے گر کے 5.64 ملین بیلز کاٹن پہ آ چکے ہیں. اس قدر زیادہ تباہی ایگریکلچر سیکٹر میں کسی کراپ کی ہو نہیں سکتی جتنی ہم نے اس کی دیکھی. سبب اس کا شوگر ہے، شوگر کین مافیا. اور شوگر کین مافیا میں بھی جو انٹرنل ان کی آپس میں ان فائٹنگ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ان کو پہلے بھی لے بیٹھی ہے اور مزید پاکستان اور اس پارٹی کے نقصان کا باعث بھی بنے گی. گروپس ہیں اس پارٹی کے اندر، ایک گروپ کا نام ہے جہانگیر ترین، دوسرے گروپ کا نام ہے اسد عمر، اور یہ گروپ آپس میں ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں اور آج تک وہ کام جاری ہے. FIA نے کیسز رجسٹر کیے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف، جس میں کوئی 3.25 ارب کی کرپشن کے الزامات ہیں. وہ کرپشن کا الزام نواز شریف کے خلاف ہو، وہ اسحاق ڈار کے خلاف ہو، وہ کسی جہانگیر ترین کے خلاف ہو یا کسی اور شخص کے خلاف ہو، مضبوط تگڑے ثبوت ہوں تو کورٹ آف لاء میں لے کر جائیں، بالکل مت بخشیں اور سزا دیں. لیکن یہ جو پاکستان میں کھیل چل رہا ہے، یہ کھیل کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ پورے سسٹم کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی ہے اور بے یقینی بڑھتی جاتی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ. گزشتہ روز بعض ایک انٹرنیشنل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر ایک خبر شائع ہوئی، اور وہ خبر جو تھی وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہزیمت کا باعث ہے. اس خبر کے اندر دعویٰ یہ کیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو UK نے فریز کیے تھے، اور وہ فریز کر کے کرائم پروسیڈز تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سول ایگریمنٹ کی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ انلیگل تھی جس کو ہم نے کانفiscate کیا، اور حکومت پاکستان کا وہ پیسہ تھا جو حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا. لیکن سم ہاؤ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان آیا اور سپریم کورٹ میں ایڈجسٹمنٹ میں دے دیا گیا، اس کے ساتھ انہوں نے 2 تصاویر شائع کیں، اور وہ دونوں تصاویر جو میٹنگ کی تھیں اس میں شہزاد اکبر صاحب میٹنگ کر رہے ہیں ملک ریاض سے لندن میں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک اسی گھر کے باہر کی تصویر ہے اور جس کو کانفiscate کیا گیا، جس پراپرٹی کو، اور اس کی خبر کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ وہ گھر ابھی بھی انہی کے پاس ہے جن سے کانفiscate ہونا تھا کویسچن مارک کے آگے. تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہوں گی، نقصان کا باعث ہوں گی. آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں، پھر پروگرام میں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ اس کو بتاتے چلتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ فائنانس منسٹری میں اسد عمر سے آغاز ہوا تھا، اور اسد عمر سے وہ IMF کی ایگریمنٹ ٹھیک سے کی نہیں گئی، وقت کے اوپر فیصلے نہیں کر پائے، فسکل سائیڈ ہاتھ سے خراب ہو گئی. حماد اظہر اس وقت ریونیو کے وزیر تھے. 600 ارب کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال 8 ماہ میں ہو گیا. پھر حفیظ شیخ کو لگایا گیا. حفیظ شیخ اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے اندر آتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں. دبئی سے آتے ہیں، وزارت ملتی ہے، وزارت ختم ہوتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں. IMF سے ایگریمنٹ کر لیا، لیکن اکنامک ریوائول کوئی نہیں ہے. گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. 7% امپورٹس بڑھی ہیں اور 6% ریونیو بڑھا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ کوئی نہیں ہے. تو یہ کمال ہے اگر موٹا اگر دیکھنا ہو تو. ان کی اب چھٹی ہو گئی.
حماد اظہر کو چارج ملا ہے، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ شوکت ترین جو ہیں وہ موسٹ لائکلی نیکسٹ فائنانس منسٹر کے طور پر یا ایز اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر کے طور پر ٹو پرائم منسٹر، یا ان کو سینیٹر اگر حکومت منتخب کروا سکی تو ایز سینٹر، اور پھر فیڈرل فائنانس منسٹر کے طور پر اپنا چارج سنبھالیں گے، سبجیکٹ ٹو ان کا نام کلیئر ہو جائے. جو وہ ایک پینڈنگ کیس رینٹل پاور کا 2012 سے چلا آ رہا ہے، اگر اس کے اندر ان کی کلیئرنس ہو جاتی ہے تو ممکنہ طور پر وہ اگلے فائنانس منسٹر ہو سکتے ہیں. جب حفیظ شیخ کو یہ عہدہ دیا گیا تھا تو اس وقت بھی فرسٹ پرائرٹی پہ یہ آفر شوکت ترین کو کی گئی تھی، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ جب تک کیس ختم نہیں ہوتا میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا.